آیات ہیں جو سورہ آل عمران سے سلیکٹ کی ہیں اور آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک کی یہ آیات ہمیں زندگی گزارنے کا اصول دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور ایک غیر مسلم کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرق بتایا ہے اور مسلمان کو راہ دکھائی ہے کہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور نہ تم مرنا الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو کلمہ قبول کرنے کے بعد، یہ شہادت دینے کے بعد کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اظہار کرنے کے بعد اور دل میں یہ عقیدہ بٹھانے کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے جو کہ ہر مومن کو ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان تقوی نہیں لاتا جب تک کہ تقوی نہ ہو۔ ایمان سے بندہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ متقی انسان بن جائے۔ اس لیے قرآن مجید کو یہ کہا گیا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر مسلمین کہتے ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین، وہ کام تو پہلے مومن کر چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اب اس نے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو مزید خدا خوفی سے بھرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے انسان ڈرے۔ ڈرنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ ڈرنا اس چیز سے ہوتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور اس کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ محبت بھی ہے اور اسی کو تقوی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر میں کوئی کام کروں بے شک اللہ ناراض ہو تو یہ محبت نہیں ہے، اللہ پھر اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول بتایا اتقوا اللہ، بے شک مومن ہو لیکن ایمان میں اس کو مزید اپ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ ناراضگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور مرتے وقت بھی ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو تقوی ہر جگہ کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو تقوی یعنی خدا خوفی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں سنبھال لے گا، ہم سے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، یہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ تو لیکن اس میں ایک فرمایا حق تقاتہ، بظاہر لبادہ نہ اوڑھ لیں تقوی کا کہ میں تو بڑا متقی آدمی ہوں، میں تو نمازی بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں۔ یہ لبادہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندے کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، واقعی اللہ سے محبت ہو کہ میں نے اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں لینی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں تقوی ہے جس کو کہا حق تقاتہ ہی۔ اب ایک آدمی ہے، وہ اگر اکیلا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، ارد گرد کے لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، مگر دل میں اگر یہ خدا کا خوف ہو تو پھر بندہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تقوی ہے۔ نہیں اسی طرح بعض واقعات ایسے ہیں جو ہم تاریخ میں پڑھیں تو ہمیں کچھ مثالیں اچھے لوگوں کی اس لیے دی جاتی ہیں کہ ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں اور کبھی اس پہلو کو بھی سوچ لیا کریں۔ وہ پہلو کیا ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو
اپنے سال کو 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا کہ 4 مہینے وہ علم پڑھتے اور پڑھاتے تھے، 4 مہینے بزنس کرتے تھے، اور اگلے 4 مہینے حج کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور حج کے لیے جب جاتے تھے تو اپنے سارے شاگردوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ 4 مہینے کی کمائی ان کے سال کا خرچہ بھی پورا کر دیتی تھی، اور جو شاگرد ہوتے تھے ان کو جو ساتھ لے جاتے تھے، ان بچوں کی بھی، ان شاگردوں کی بھی جو کفالت کرنا ہوتی وہ خود کرتے تھے۔ یا بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 مہینے حج کی بجائے وہ جہاد پہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ ان کی تقسیم تھی سال کی، اس طرح انہوں نے تقسیم کی ہے سال کی۔ لیکن یہ مبارک چیزیں ان کے اندر کیسے آئیں؟ باپ کی وجہ سے۔ مبارک عبداللہ کے باپ تھے مبارک، ایک عام سے انسان تھے مگر خدا خوفی تھی۔ وہ عام سے انسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، اس کے مالی تھے وہ۔ دیکھتے تھے پودوں کو، کاٹتے چھانٹتے تھے، پھلوں کو دیکھتے تھے، وقت پہ پک گئے ہیں تو اتار کے مالک کو دے دیے، یہ سب چیزیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ باغ کا پھل جو ہے وہ بالکل فل تھا، بھرا ہوا پھلوں سے۔ تو مالک جو ہے وہ ایک دفعہ چند دوستوں کو لے کے باغ میں آ گیا۔ مبارک نے ویلکم کیا تو مالک کہنے لگا کہ بھئی دوست ہیں، ان کو پھل کھلانے ہیں، ہمیں کوئی جگہ بھی بنا دو اور پھل بھی لے آؤ۔ انہوں نے درخت کے نیچے بڑی خوبصورت گھاس پہ جگہ بنا دی، اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھے، خود گئے، پھل توڑے اور لا کے ان کے سامنے رکھ دی۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو پھل کھٹے تھے۔ مالک نے کہا، مبارک کو کہ مبارک، یہ پھل کھٹے ہیں، ذرا میٹھے لے آؤ۔ اور کہا حاضر۔ پھر اپنی دانش میں دوبارہ گئے، پھل توڑے، ٹرے میں رکھے، پیش کیے، وہ بھی اتفاق سے کھٹے نکل آئے۔ اب مالک کو بڑی سکی ہوئی کہ یار اتنا بڑا باغ ہے، میں نے ان کو باغ کی بڑی تعریف کی ہے، مگر یہ کھٹے پھل لا رہا ہے، کیا کہوں اب اس کو۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مالک یہ بھی کھٹے ہیں اور لے آؤ۔ وہ لائے تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک کہتا ہے سب کے سامنے، دوستوں کے سامنے، تم عجیب آدمی ہو، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہو سکی کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ڈانٹ بالکل مناسب تھی، اتنا عرصہ بندہ باغ میں کام کرے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اب یہاں تقویٰ کام کر رہا ہے، تقویٰ۔ مبارک کہنے لگے، مالی کہنے لگے کہ جناب آپ نے مجھے باغ کا مالی رکھا ہے، پھلوں کا مالی نہیں رکھا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے آج تک ایک پھل آپ کا چکھ کے نہیں دیکھا۔ یہ زندگی ہوتی ہے۔ اور اس جملے نے اس باغ کے مالی پر ایسا اثر کیا کہ گھر گئے، مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد گھر گئے تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی بچی کا رشتہ درکار ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے رشتہ تلاش کر لیا۔ ان کا وہ کون ہے؟ ان کا یہ خدا خوفی رکھنے والا یہ بندہ۔ تو بیگم راضی ہو گئی، بہت خوبصورت بچی تھی جس کے رشتے خلفاء کے شہزادوں کے آ رہے تھے، انہوں سے شادی کر دی۔ اور اللہ نے ان دونوں، وہ بھی متقی بچی تھی، اللہ نے ان دونوں کو ایسی اولاد دی جو وقت کا ایک بہت بڑا امام بنا ہے، عبداللہ ابن مبارک۔ تقوی کے نتائج ہیں، یہ نہیں ہے کہ تقوی کے نتائج نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہیں سفر میں تھے، شام کے سفر میں، تو آپ کے ساتھ مکہ کے چند بڑے اچھے بزرگ لوگ موجود تھے، اور ان بزرگوں میں صاحب الرائے بھی تھے، اور ان کی رائے پہ سیدنا عمر فرماتے تھے کہ تم فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، بھئی تم تو ادھر آ گئے، پیچھے گورنر کس کو بنایا مکہ کا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ ہے، اس کو بنایا ہم نے۔ عبداللہ ابن، وہ کون ہے؟
انہوں نے کہا ہم اتنا تو نہیں جانتے مگر اتنا جانتے ہیں قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، بہت پڑھتا ہے، اس کی خدا خوفی دیکھ کے ہم اس کو وہاں بٹھائے۔ تو سیدنا عمر نے اس موقع پر فرمایا اللہ کے رسول نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بنیادی طور پر ہمارے اندر تقوی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں ہی آپ نے دیکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت، یعنی جن کے تقوی ہوگا نا، جن کے دل میں، ان کو یہ ہدایت نصیب ہوگی۔ جن کے دل میں تقوی ہی نہیں ہے وہ سنی انسنی کر دیں گے، وہ یہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر قرآن جو کہتا ہے اس سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے گے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ تقوی کی تعریف جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ کسی نے کہا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فرمانے لگے کبھی تمہارا جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رستہ یعنی گزر ہوا ہے، ادھر ادھر جھاڑیاں ہوں اور ان میں کانٹے ہوں، تمہیں ان کے درمیان سے گزرنا پڑے، کبھی گزرے ہو؟ کہتے ہاں بالکل گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ کیوں سمیٹتے ہو؟ کہ کانٹے نہ کہیں چبھ جائیں، میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دیں اور میں چل نہ سکوں۔ اور کہ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو گناہ کے یہ کانٹے جانا، جھاڑیاں، ان سے اپنے آپ کو بچا بچا کے نکلنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں آئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی کر سکو اللہ سے ضرور ڈرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، جتنا بھی۔ یہ روزہ ہم کھولتے ہیں، روزہ کھولتے وقت فرشتہ جو ہے وہ اس بات کو نوٹ کرتا ہے کہ اس نے آج یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ کیا، وہ سارا کچھ سب کے وہ ریوارڈ جو ہے نا اللہ کے کہے کے مطابق وہ لکھتا جاتا ہے، سب کے نمبر ہیں کہ یہ روزہ نماز پڑھی ہے تو اس کے اتنے نمبر ہیں، اور یہ ہے تو اتنے نمبر ہیں، یہ نیکی کی ہے تو اس کے یہ نمبر ہیں، مگر روزہ کھولنے کے نمبر نہیں لکھے ہوتے رجسٹر میں۔ تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ ہر شے کی فہرست میرے پاس موجود ہے، مگر روزے کا ریوارڈ یہاں کیا اجر لکھوں وہ نہیں لکھا ہوا، میں کیا کروں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتے بات سنو، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں جانوں وہ جانے، جو چاہوں گا اس کو جزا دوں گا۔ اس کی علماء وجہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ الصوم لی، بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، مگر روزے کو اس لیے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے کہ جب وہ دن بھر کی بھوک کے بعد دوپہر کے وقت یا دوپہر کے بعد بھوک بھی محسوس کرتا ہے، پیاس بھی محسوس کرتا ہے، سب چیزیں موجود ہیں کچن میں، گھر میں، کمرے میں، ماں باپ، دوست، احباب بھی نہیں ہیں، وہ کسی چیز کو اٹھائے پی لے، اور پینے کے بعد کس کو پتہ چلے گا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر میں اس وقت یہ سوچتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرا اس بندے کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ اس نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، تو چاہے ماں باپ نہ ہوں، بہن بھائی نہ ہوں، بیوی بچے نہ ہوں، وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس لیے روزے کو اس نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، کسی اور کے لیے رکھا، تو اس لیے جو جزا میں دوں گا وہ میں جانوں، تم چھوڑ دو اس کو۔ تو تقوی سے بڑے فائدے ہوتے ہیں بھائی، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، صف میں کھڑا ہوں، میں بھی کھڑا ہوں، میرے ساتھ دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر میں نماز میں سوچ رہا ہوں، دنیا جان کے خیالات آ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ساتھ والا کھڑا ہے وہ قرات سن کے رو رہا ہے،
اس کی ہچکیاں بند رہی ہیں، آیت کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے. وہ غریب ہے، امیر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم آیتوں کا جو اثر لیتا ہے، ایسے شخص کی نماز اس نماز سے افضل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس کا دودھ باغات میں یا بازاروں میں گھوم پھر رہا ہے، مائنس پلس کر رہا ہے. تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ تقوی سے ایک عمل قبول بھی ہوتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو عمل کا وزن نہیں رہتا. نماز ہو جاتی ہے مگر عمل کا وزن نہیں رہتا، اس چیز سے اللہ خوش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز تک خوش نہیں ہوتی. آپ کے طریقہ نماز جو ہے، اگر اس طرح ہم نماز پڑھ لیں تو نماز دعا دیتی ہے نمازی کو، کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. حق ادا کر دیا تو نے نماز پڑھنے کا. اور اگر نماز کو میں جلد بازی میں پڑھوں، جلدی میں پڑھوں، رکوع اور خضوع یہ نہ ہو، پھر اس کے بعد سجدے بھی صحیح نہ ہوں، دعائیں جو مانگی ہیں اس کو بھی پتہ نہیں، سلام پھیر دیا، جان چھڑائی، تو ایسی نماز جو ایک دفعہ موقع ملنا ہے زندگی میں اس نماز کو. مثلا آج میں نے مغرب کی پڑھی ہے نا، اب یہ مغرب دوبارہ نہیں آئے گی، وہ کل اور مغرب آئے گی جو آئندہ کی ہوگی. اس وقت کی جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ نماز چاہتی ہے کہ میری حفاظت ہو، میرا خیال کیا جائے. اگر یہ ضائع کر دی تو وہی نماز بد دعا بھی دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تیرا ستیہ ناس کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناس کیا. اس لیے یہ چیزیں سارے جتنے عمل ہیں، لین دین کے ہیں، معاملات کے ہیں، عبادات کے ہیں، اخلاق کے ہیں، ان سب میں تقوی جو ہے نا بنیادی رول ادا کرتا ہے. یہ کامیاب زندگی ہے، یہ بھی اور آخرت کی بھی. اسی کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی کامیاب زندگی ہے. پھر اس میں یہ فرمایا کہ تقوی کو اگر اختیار کرو گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا آخری وقت بھی انشاءاللہ بحیثیت متقی انسان کے ہوگا. کیونکہ جس چیز کا آدمی ایک روٹین بنا لیتا ہے اور اس کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیتا ہے، صبح شام اس کا خیال کرتا ہے، تو مرتے وقت بھی اس کو یہی خیال غالب ہوتا ہے کہ میں زندگی بھر یہ کرتا رہا ہوں تو یہ چیز اب بھی ہونی چاہیے. تو بہنی اسی طرح انسان زندگی میں تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے جب آخری وقت پہ پہنچتا ہے تو اس موقع پر اللہ توفیق دیتا ہے، بندہ اللہ کا خوف اپنا دل میں رکھ کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور بڑی امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، مایوس نہیں ہوتا. حجاج بن یوسف کا آخری وقت جب آیا تو بہت سے علماء اس کو ملنے گئے ڈیتھ بیڈ پہ، تو جو بھی آتا تھا نا اس کو یہ سناتا تھا، تو بڑا ظالم انسان نکلا، تو انہیں فلاں تابعی کو قتل کیا، فلاں مفسر قرآن کو مارا، فلاں یہ کیا وہ کیا، ظالم انسان تھے تم، اب جا رہے ہو اللہ تم سے پوچھے گا. وہ کیا دیکھتے تھے اب بے بس ہے، ورنہ وہ تو اس طرح کے جملے سننا کیا گوارا نہیں کرتا، تو کہتا تھا اس کو نکلنے سے پہلے ختم کر دو میرے سامنے. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی. انہوں نے صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا ورنہ باقی سب صحابہ کرام کو دیکھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں کبیر تابعی. تو یہ بھی ملنے آ گئے. اب وہ سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں ہے، یہ تو سارے جو تھے وہ تو مجھے سنا گئے، مگر انہوں نے مجھے وہ سنانی ہے جو بس، کیونکہ بڑے آدمی تھے، ان کا ایک روب تھا، تو ان کو آتے دیکھ کے نا حجاج نے اپنا سر یوں پھیر لیا، ان کی طرف نہیں دیکھا، پھیر لیا اپنے سر اور رونے لگا، کہنے لگا اللہ جو بھی آیا نا اس نے مجھے تجھ سے مایوس کیا ہے کہ تم نے یہ کرپشن کی، یہ گناہ کی، یہ گناہ کی، یہ گناہ کی، یہ گناہ کی.
تو اللہ یہ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں اس کی، اور امام سعید مسیب کے پاس کھڑے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا ان کو۔ کہتے اللہ یہ لوگ مجھے تجھ سے مایوس کر رہے ہیں، کیا میں تجھ سے مایوس ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں؟ کیا میں تجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو میرے گناہ معاف کر؟ اور اس طرح کھڑے کھڑے ان کے ہوتے ہوتے اس کی جان نکل گئی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب عالم دیکھا تو واپس آئے اور سب شاگردوں کو کہا کہ آئندہ اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ کہنا۔ اس نے جاتے جاتے معافی مانگی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، ہم اس کو اب کچھ نہ کہو، اب اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ بھول جاؤ اس کو۔ یہ تقویٰ ہے بھائی، مرتے دم تک انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنائے رکھے تقویٰ کو، تو آخرت بھی اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بنا دیتا ہے، دنیا سے بڑے اچھے طریقے سے رخصت ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ نہ مرنا تم جب تک کہ تم مسلم نہ ہو۔ یہ بات کی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تقویٰ کی زندگی ہوگی تو بندہ سبمٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے بہترین زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور اس کی موت اچھی ہوگی۔ اور تقویٰ کے بغیر بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو یہ ڈر ہے کہ اس کی موت اچھی نہ ہو۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دھیان کرنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب یعنی آخری وقت میں ایسا عمل کرو جو اللہ نے حکم دیا ہو، رسول اللہ نے حکم دیا ہو اور آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور وہ کرتے کرتے تم فوت ہو جاؤ، یہ مسلم ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ تقویٰ کی زندگی ہوگی تو مسلم ہو کے بندہ فوت ہوگا، اور اگر تقویٰ کی زندگی نہیں ہوگی تو مسلم ہو کے بندہ پتہ نہیں فوت ہو یا نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے بیچارے کئی لوگ ہیں اچانک فوت ہو جاتے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا رہے ہوتے ہیں، گولی چل جاتی ہے، بندہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ کون سی اچھی موت ہے؟ تقویٰ تو ان چیزوں سے روکتا ہے کہ آپ گالی گلوچ نہ دیں، اللہ کا خوف کریں، اللہ پہ معاملے چھوڑ دیں۔ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، بس بدلے نہ لیں، کیونکہ بدلہ میں نے لے لیا تو اللہ مجھ سے بھی بدلہ لے سکتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آخری وقت انسان کا تقوی کی بنیاد پہ بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ مل کے کی بات کی ہے، جمیعہ کا مطلب سب مل کے، ہر بندہ الگ الگ مضبوط رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے، وہ کہے میں نے بھی پکڑی، وہ کہے میں نے بھی پکڑی، یہ طریقہ نہیں ہے صحیح، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سب نے جمعیت بنانی ہے، مل کے کام کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک جسم دو قالب، اس طرح بن کے انسان مل کے کٹھا رہے، یہ ہے اعتصام بحبل اللہ، کہ دین کو سب نے مل کے پکڑا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آگے نکل جائے کوئی پیچھے رہ جائے، ایک عمل کر رہا ہو دوسرا کا مجھ سے عمل نہیں ہوتا، کوئی نماز پڑھ رہا ہو دوسرا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو نیکی کے کام ہو، دنیا کے کام ہو، آپس کے معاملات ہوں، سب کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس میں میری ہدایات ہیں، تم سب مل کے اکٹھے اللہ کے رسی کو یعنی اس قرآن مجید کو اور اس کی تعلیم کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک اور ڈھنگ ہے، یہ بھی تقویٰ کے ذریعے آتا ہے نصیب، ورنہ نہیں ہوتا۔ تقویٰ ہوگا تو سب مل جائیں گے، تقویٰ نہیں ہوگا تو سب الگ الگ ہوں گے، ہر کوئی اپنی راہ بنائے گا، ہر کوئی اپنی دلیل دے گا، مگر جمیعہ پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ پھر کٹھے ہو جاؤ، کٹھے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ اس لیے بھی فرمایا کہ یہ اگر مل کے اکٹھے ہو کے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے ہم تھام لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اور اگر نہ کیا، مضبوطی سے نہ تھاما، تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی زندگی میں۔ اب ہم دوسروں کو الزام نہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، کیا ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں؟ انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں؟ سیاستدان اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ مزاج ہے ہمارا کہ ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور پھر اکٹھے نہیں ہیں تو ہر محاذ پہ ہم مار کھاتے ہیں۔ مسجد کے نمازی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، جمعے کے نمازی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، بازار کی یونین جو ہے وہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کیا بینر، لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں جو وائٹ ہاؤس پہنچ رہا ہے، انہوں نے وکیلوں کو دیکھیں تو انہوں نے عجیب و غریب بہت کچھ کام کیا ہوا ہے۔ راستے میں آتا ہوں تو عجیب و غریب نعرے اور بینرز اور اشتہار اور تصویریں، سب کچھ لگے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہماری تقویٰ نہ ہونا، تو پھر ہر محاذ پہ ہم مختلف ہوتے جائیں گے، ہر محاذ پہ، اور پھر اس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، الزامات ہوں گے، بس اس طرح زندگی گزر جائے گی۔ اور ہم یہی کہیں گے بالآخر بھائی سارے ایسے کرتے ہیں، ہم نے بھی کوئی یا تو گناہ تو نہیں، بھائی سارے کریں، لیکن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو اللہ کو جواب دے، میں ہوں گا، دوسرے نہیں ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے جواب دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں فرقے فرقے مت بنو، گروہ در گروہ مت بنتے جاؤ۔ وَاذْكُرُوا، اب مسلمانوں کو بتایا ایمان نصیب ہونے کے بعد تم کم از کم اپنی پہلی حالت کو دیکھ لو کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے اور تمہیں ایمان کی دعوت دی، تم مومن بنے، اس سے پہلے کی اپنی حالت کا ذرا موازنہ مومن بننے کی بعد کی حالت سے کرو، اور وہ یہ ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، ایمان کی دولت ہے، اسلام کا اصل اسلام کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مومن بنے، ہم نے اسلام قبول کیا۔ نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ دنیا میں میرے خیالات بکھرے ہوں، مجھے پتہ نہ ہو میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے یا ایک جیسے ہیں؟ وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، میں بھی کھاؤں پیوں، وہ بھی عیش کرتے ہیں میں بھی عیش کرتا ہوں، وہ بھی چیرتے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کو، میں بھی طاقتور جو ہے نا وہ چھوٹے کو پکڑ کے مارتا ہے، کھا جاتا ہے۔ یہاں بھی طاقتور انسان جو ہے نا وہ بھی چھوٹے کو پکڑتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ تو میری اور اس کی زندگی میں جو فرق ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، ایمان کا نصیب ہونا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اذ کنتم اعداء، اب اس نعمت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، تم بھائی بھائی بن گئے، اور کس طرح بنے؟ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، غلام اور آقا کی تمیز بھی ختم ہو گئی، بلکہ لوگوں نے غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا، ان کو اپنی صف میں شامل کر لیا، کالے نے گورے کو اور گورے نے کالے کو قبول کر لیا، بس تقوی کی بنیاد پہ کیا ہے۔ امیر نے غریب کو اور غریب نے امیر کو قبول کیا تو تقوی کی بنیاد پہ کیا ہے، ورنہ بڑا مشکل تھا۔ تقوی کی خیر بہرحال بہت اچھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تم پر انعام اور مہربانی اور رحمت یہ کی کہ اسلام تمہارے دل میں ڈالا اور محبت ڈالی دین کی، اللہ سے، رسول اللہ سے محبت، اور پھر اس کے بعد آپس کی محبت، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اللہ کے اس انعام سے بھائی بھائی بن گئے، تمیز ہی ختم ہو گئے۔ یا مہاجر اور انصار کو جس طرح اکٹھا کیا ہے، تھوڑی بات ہے، تھوڑی بات ہے، ورنہ مہاجر کا لفظ ہو اور لوکل لفظ ہو، کیا انسان اس میں اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا؟ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نفرتیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دین اور ایمان کی نعمت کی وجہ سے دل سے نفرتیں ختم کر دیں اور بھائی بھائی بنا دیا۔
انصاریوں نے مہاجروں کو ویلکم کیا، اور اہل ایمان نے غلاموں کو جو مسلمان تھے ان کی ہمدردی دل میں رکھ کے منہ مانگی قیمت اس کے مالک کو دیکھ کے اس کو آزاد کرایا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ الاسلام کی نعمت ہے جس نے ایک بھائی کا درد اپنے دل میں پیدا کر دیا اور اس کے درد کو اپنا درد محسوس کیا، اس کو آزاد کرا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جبکہ رسول کے آنے سے پہلے، اسلام اور ایمان کو تسلیم کرنے سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ یہ آگ ہے اور یہاں اس کا کنارہ ہے، نیچے گڑھا ہے، تم یہاں کھڑے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے، کوئی اصول نہیں تھے، کوئی ضابطے نہیں تھے، کوئی تعلیم نہیں تھی، جہالت تھی، نہ عبادت تھی، شرک تھا، کفر تھا، بغاوت تھی، نافرمانیاں تھیں، بہت کچھ تھا۔ یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نیچے گڑھا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور تم کنارے پہ کھڑے تھے اور اسی میں تم جا گرتے۔ یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اسلام نصیب کر کے، کلمہ پڑھا کے اس گڑھے میں گرنے سے بچا دیا، تم بچ گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج یہی چیزیں بزرگ جب نصیحت کرتے ہیں نا اپنی اولادوں کو، کوئی نہیں مانتا، لیکن جب جا پھنستے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابا نے ٹھیک کہا تھا، چچا نے ٹھیک کہا تھا، ماموں نے ٹھیک کہا تھا، اماں نے ٹھیک کہا تھا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح یہ بات سمجھائی ہے، یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اپنی آیات کو، اپنے احکام کو، اپنی باتوں کو کھول کھول کے پوری طرح وضاحت کے ساتھ تمہیں بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ان باتوں کا اثر لے کے صحیح راہ پا سکو۔ تو صحیح راہ پانے کا یہی راستہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کامیاب زندگی کے چند گر ہیں جو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ منفی پہلو بھی بتا دیا اور مثبت پہلو بھی بتا دیا۔ منفی یہ ہے کہ تم اسلام کو نعمت سمجھو، اس کو چھوڑ کے کچھ بھی کرو گے تو جاہلی دور میں چلے جاؤ گے، جو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور ہے۔ یا اسلام کو چھوڑ کے تم کچھ بھی کرو گے تو اپنے ماحول میں کفر کو، شرک کو، خرافات کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، بے ایمانی کو وہ تم دیکھ لو گے۔ تو اس لیے اس کو نعمت سمجھ کے ذرا تھوڑا سا خیال کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کے احکام کی، اس کو مانو۔ اب یہ احکام دیے، ایک اور اصول یہ بتایا کہ ٹھیک ہے بندے بیچارے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، کہیں کہیں جہالت بھی کام کر جاتی ہے، نتیجہ دکھا دیتی ہے، تو ایسی صورت میں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تو مسلمانوں کے اندر ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھلائی کی، خیر کی، اصلاح کی دعوت کو عام کرنا ہے اور لوگوں کو خیر، اصلاح کی طرف بلانا ہے۔ اور خیر اور اسلام دین کی تعلیم ہے۔ خیر اور اسلام یہ ہے کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو بیچ میں جا کر ان کی صلح کرائے۔ خیر کی تعلیم، یہ خیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالم کو ذرا روک دے کہ بھئی نہ کر یہ کام۔ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں خاندان میں تو بندہ بیچ میں پڑھ کے ان خاندانوں کو جوڑے، نہ کہ بکھیرے، یہ خیر ہے۔ یہ ضرور ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر محلے میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، اور ان کا کام کیا ہو؟ یامرون بالمعروف، کہ وہ معروف بات کا، نیکی کا، ہر وہ بھلی بات کا حکم دیں جو لوگوں کے درمیان خیر کو عام کر دے۔ یہ معروف ہے۔ معروف وہ نہیں ہے کہ میں کہوں اس کو ایک بات اور ان کو لڑوا دوں کہ میں نے تو اچھی بات کہی تھی۔ نہیں، بھلائی کو پیدا کرنے کے لیے معروف کا حکم دینا ہے کہ خیر آ جائے، کسی طرح دو بھائیوں میں لڑائی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کروانے والا کسی ایک کو ان کو آپس میں منوانے کے لیے صلح کروانے والا جو بیچ میں آتا ہے اس کو اگر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو جھوٹ بولے. وہ کیسے کہ بیوی کا دل نرم کرنا ہو یا شوہر کا دل نرم کرنا ہو تو خود اپنی طرف سے کہہ دے یار وہ تو رو رہی ہے, وہ تو دعائیں کر رہی ہے, وہ تو مانتی ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, تم اتنے سخت دل ہو, معاف کر دو اس کو. تو بیوی کو بھی کہتے ہیں یہ نہیں یہی بات, وہ تمہاری یاد میں روتا ہے, بڑی دعائیں کر رہا ہے, مانتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, تو دونوں کے دل مل جاتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کو اسی وقت کہا جا سکتا ہے معاف کرو ایک دوسرے کو اور زندگی اچھی گزارو بس. تو یہ خیر ہے, یہ معروف ہے, یہ نیکی کا حکم. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ معروف کام کا حکم دیں, نماز پڑھو, روزے رکھو, قرآن پڑھو, اس کو سمجھو, اچھے حلقوں میں بیٹھو, اچھے دوستوں کے ساتھ کمپنی کرو, برے دوستوں کو چھوڑ دو. یہ سب چیزیں گناہوں کو بڑھاتی ہیں. تو اس طرح کی معروف کا حکم ضرور دیتے رہنا چاہیے. ہم یہ معروف کا حکم بہت کم دیتے ہیں, بہت کم. بلکہ منکر ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی مسکرا کے اس کے ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس طرح حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا تب ہوتا ہے جب کہ یہ امت, یہ گروہ, یہ طبقہ, یہ جماعت تہیہ کر لے کہ ہم نے معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے. اصل دعوتی کام یہ ہے, دعوتی کام یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مسلک کی دعوت دیتا رہوں. وہ مسائل ہوتے ہیں, وہ لوگ پوچھتے ہیں, آپ ان کو ایک صحیح مسئلہ بتا دیں بس. لیکن سٹیج پہ کھڑے ہو کہ میرا مسلک یہ ہے, تمہارا مسلک یہ ہے, تم یہ ہو اور میں یہ ہوں, یہ تفریق پیدا کر دے گا. اس کی گنجائش نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ نیکی, لوگوں کو نیکی چاہیے, اچھی بات کرنے والا بندہ چاہیے. جو بھی کرے گا وہ مسلک سے بے نیاز ہو کے اس کی بات کو سنیں گے کہ ہاں اللہ رسول کا حکم ہے, ہم مانتے ہیں, اس نے نہ نہیں کرنی. اور جس چیز سے روکے گا وہ مان لے گا کہ بھئی ٹھیک ہے میں رکتا ہوں. پہلے آپ قائل تو کیجئے, اس کے دل کو نرم تو کیجئے کہ اسلام کو سمجھے تو صحیح. وہ ہم سمجھاتے نہیں اور اپنی بات کرتے ہیں جو زبردستی گردن پکڑ کے اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بس ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان خود ان چیزوں میں انوالو نہ ہو کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے, اور اپنے آپ کو بچائے ایسی چیزوں سے, اور جو اچھی چیزیں ان کو اپنائے. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, یہی کامیاب ہیں. فلاح کیا ہے؟ جٹ کو کہتے ہیں, کسان کو کہتے ہیں فلاح. سوری جی, جٹ کو برادری ہے, میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے. کوئی بیٹھا تو نہیں ہاں, تو ایسا ان کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی سرائکی میں کسان کو جٹ کہہ دیتے ہیں, تو میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے. تو کسان جو ہے نا اس کو فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں, فلاح کہتے ہیں. فلاح, فلاح کہتے ہیں اس کو جو ہل چلائے, زمین پھاڑے اور اس میں جب کیا کہتے ہیں بیج ڈالتا ہے, اس کو سینتتا ہے, پھر پانی دیتا ہے, پودے نکلتے ہیں. تو پودے نکلنے کے بعد جب پھل نکل آتا ہے تو وہ اپنی اس کامیابی کو دیکھ کے ہوتا ہے فلاح, بڑا کامیاب انسان. تو فلاح کا مطلب اصل میں کامیاب کسان, کامیاب انسان, اسی سے یہ ہے فلاح. ٹھیک ہے. تو اولئک هم المفلحون, یہ بندے کامیاب. تھوڑے سے بیج بونے ہیں ہم بھی نیکی کے, جو جڑی بوٹیاں ہیں, سونڈیاں ہیں, ان کو نکالیں اپنی زندگی سے, اور پھر اس کو وقت پر پانی دیں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, سب کچھ کریں, معاملات جو وقت پر وہ درست کریں. تو یہ سارے کام ٹھیک ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں بڑے کامیاب ہیں. تو کامیابی ایسے ملے گی, ایسے نہیں ملے گی کہ میں 2-4 نمازیں پڑھ لوں, 8-10 روپے صدقہ کر لوں, دعا کر لوں, بس میں تو کامیاب ہوں. ایسا نہیں ہے. کچھ کامیاب, اب فلاح کی جو پھل ملتا ہے, اس کو گندم ملتی ہے, اس کے پیچھے کی محنت کا ذرا اندازہ کریں.
ہمارے پاس تو بنی بنائی بازار سے آٹا لیا، مونج اس کو مانجا اور پھر اس کے بعد اس کی روٹی بنائی، پکی پکائی روٹی گھر بیگم بنا کے دے ہم کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن اس روٹی جو بنتی ہے اس کے پیچھے کتنی قوتیں، کتنی محنتیں اور قدرتیں استعمال ہو چکی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا؟ زمین کے اندر اگر اللہ یہ قدرت نہ رکھا، پانی نہ ہو تو گندم سوکھ جائے، پودا ہی نہ ہوئے، صرف پانی نہ ہو، بارش نہ برسے تو آپ کے مالٹے بھی سوکھے ہوں گے، کوئی رس نہیں ہوگا ان میں۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کرتا ہے تو بندہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آگے اللہ کے پاس پہنچے گا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے اس کو؟ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہ ہیں ہماری تھوڑی سی آج کی آیات، اور انشاءاللہ اس کو پھر اگلے ہفتے کچھ سخت باتیں ہیں وہ میں ابھی نہیں کرتا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم کریں گے۔ نیکسٹ ویک نہیں، کل کریں گے، سوری جی، وہ ویکلی پروگرام بھی ہیں، ڈیلی بھی ہیں، تو اس وجہ سے منہ سے یہ لفظ نکل گیا۔ تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں، تو کافی ہے اتنا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ زیادہ لمبی تقریر بھی نہیں ہونی چاہیے، بندوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں، تھوڑی سی بات کو سمجھ آ جائے تو کافی ہے اتنا۔ جی یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ جو امت نکالنی ہے، یہ پوری امت تو ہے، تو یہ امت کے قرآن مجید میں 4 معنی آئے ہیں۔ جی امت قوم کو بھی کہتے ہیں، تو وہ گروہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم امت محمدیہ ہیں، دوسرے کوئی کرسچن ہے، کوئی جیو ہے، کوئی اس طرح، یہ بھی بن جاتے ہیں امت۔ امت قانون کو بھی کہتے ہیں، تو سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہے، اس کا معنی ہے قانون۔ تو ایک معنی یہ ہے۔ اسی طرح امت کا مطلب قرآن مجید میں ایک اور بھی دو آیتیں اور بھی ہیں جس میں یہ معنی آئے ہیں۔ تو امت کا مطلب ایک ہے گروہ، تو وہ گروہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال نہیں ہے پھر آپ کا؟ چلیں، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے آتے تھے، آج نہیں آئے؟ اسکول کھل گیا سر، ہیں؟ اسکول کھل گیا نا، اسکول کھل گیا؟ اچھا اچھا، چھوٹی جی کا پڑھتے تھے تو پھر کل میں چھوڑا۔ چلیں، آپ بریف کر دیجیے گا اس کو پھر، ہاں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عشاء کی اذان ہونے والی ہے، تو یہاں انشاءاللہ نماز 7:15 ہوگی، 7:30۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویک پھر دیکھ لیں گے، ہم 7:15 کو شروع کریں گے، 7:15 تک پڑھ لیں گے، نہیں کل سے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔